آج 5 فروری کا دن ہے اور آج پورے ملک میں کشمیریوں سے اظہار یکجہتی منایا گیا۔ یوم یکجہتی 1990 میں قاضی حسین احمد نے شروع کیا تھا۔ اس وقت پنجاب میں میاں نواز شریف جبکہ وفاق میں محترمہ بے نظیر بھٹو کی حکومت تھی۔ ان دونوں رہنماؤں نے قاضی صاحب کے اس فیصلے سے اتفاق کیا تھا۔ یوں سرکاری سطح پر چھٹی ہوئی اور وہ دن ہے اور آج کا دن ہے۔ پاکستانی قوم نے 5 فروری کو کشمیریوں سے منسوب کر رکھا ہے۔ اس دن کے پس منظر تک پہنچنے کے لیے ہمیں 1899 میں جانا پڑے گا۔ 1899 میں لبریشن فرنٹ کے نوجوانوں نے مقبوضہ کشمیر میں عسکری تحریک شروع کی۔ اس تحریک کے رد عمل میں بھارت نے اپنی فوجیں مقبوضہ کشمیر میں داخل کر دی۔ سری نگر میں کرفیو لگا اور ظلم و ستم کا سلسلہ شروع ہو گیا اور یہ سلسلہ آج تک جاری ہے۔ اس دوران 1994 آیا اور محترمہ بے نظیر بھٹو کشمیر کو OIC میں لے گئی۔ محترمہ نے حریت کانفرنس کو OIC میں مبصر کی حیثیت بھی دلائی۔ مسئلہ کشمیر پر دوسرا بریک تھرو 1999 میں ہوا۔ اس وقت کے وزیر اعظم میاں نواز شریف نے بھارت کے ساتھ مذاکرات شروع کیے اور مذاکرات کے نتیجے میں بھارت کے وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی پاکستان تشریف لائے۔ ان کے اس دور سے یہ امکانات پیدا ہو گئے تھے کہ شاید مسئلہ کا کوئی پرامن حل نکل آئے، لیکن پھر کارگل کا واقعہ پیش آیا اور اس دونوں ممالک کے درمیان جاری مذاکرات کا عمل سرد موری کا شکار ہو گیا۔ 12 اکتوبر 1999 کو صدر مشرف برسر اقتدار آئے، جس کے بعد دونوں ممالک کے درمیان ایک بار پھر مذاکراتی عمل شروع ہو گیا۔ جولائی 2001 میں صدر پرویز مشرف سربراہی کانفرنس میں شرکت کے لیے آگرہ گئے، لیکن بدقسمتی سے یہ کانفرنس کامیاب نہ ہو سکی۔ 9/11 کے بعد عالمی دنیا میں تیزی سے تبدیلیاں رونما ہوئی، جس کے نتیجے میں آزادی کی جدوجہد اور دہشت گردی کی فرق مٹ گیا اور امریکی میڈیا تحریک آزادی کشمیر کو بھی دہشت گردی قرار دینے لگا۔ جنوری 2004 میں پاک بھارت مذاکرات کا عمل ایک بار پھر شروع ہوا۔ اٹل بہاری واجپئی دوسری بار پاکستان تشریف لائے۔ ان مذاکرات کا بھی کوئی فوری نتیجہ نہیں نکل سکا، تاہم مذاکرات کا عمل ابھی تک جاری ہے۔ ابھی تک ان مذاکرات کے 4 راؤنڈ مکمل ہو چکے ہیں، لیکن ان مذاکرات پر علامتی پیش رفت کے سوا کوئی قابل ذکر کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ اس دوران صدر پرویز مشرف نے کشمیر کا 4 نکاتی حل بھی پیش کیا تھا، لیکن بھارت کی جانب سے اس کا مثبت جواب نہیں دیا گیا۔ تحریک آزادی کی اس جدوجہد میں اب تک 92,166 کشمیری شہید ہو چکے ہیں۔ بھارتی فوجی 1,14,512 سویلین کو گرفتار کر چکی ہے۔ 22,590 خواتین بیوہ ہو چکی ہیں۔ بھارتی فوجیوں نے 9,756 خواتین کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ اب تک 1,07,054 بچے یتیم ہو چکے ہیں۔ اس وقت پاکستان انتہائی نازک ترین دور سے گزر رہا ہے۔ ایک طرف پاکستان کے اندر جنگ جاری ہے اور دوسری طرف عالمی طاقتیں پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے خلاف پراپوگنڈا کر رہی ہیں۔ ان حالات میں مسئلہ کشمیر ترجیحات کی فہرست میں ذرا پیچھے چلا گیا ہے اور دوسری طرف ہماری سیاسی حالات کشیدہ ہو چکے ہیں۔ ہمارے پاکستان میں پاپولر پارٹی کے حکمران جو کہ گرفتار ہے اور دوسری پارٹیوں کے اوپر کچھ عوام کو یقین ہی نہیں ہے۔ اس بے یقینی کے عالم میں ہمارا ملک اس کشمکش کا شکار ہے۔ ان حالات میں مسئلہ کشمیر ترجیحات کی فہرست میں ذرا پیچھے چلا گیا ہے۔ اس کے باوجود امکان ہے شاید مارچ میں مذاکرات کا عمل دوبارہ شروع ہو سکے۔ ہم یہ امید کر رہے ہیں کہ شاید مارچ میں مذاکرات کا عمل دوبارہ شروع ہو جائے۔ یوم یکجہتی کشمیر گزشتہ 34 برس سے منایا جا رہا ہے۔ پاکستانی عوام
اس دن کو کشمیر کے ساتھ یکجہتی کے طور پر مناتے چلے آ رہے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ ان 34 برسوں میں وہ مقاصد حاصل کر دیے ہیں جن کی وجہ سے ہم 5 فروری کو چھٹی مناتے ہیں، ہم سیمینار کا انعقاد کرتے ہیں اور ریلیاں نکالتے ہیں؟ اور کیا آزاد کشمیر میں موجود کشمیری قیادت حکومت پاکستان کی کوششوں سے مطمئن ہے اور مسئلہ کشمیر کا حل مذاکرات ہے یا عسکری جدوجہد؟ قائد-اعظم محمد علی جناح نے کشمیر کو پاکستان کی شاہراہ قرار دیا تھا، اور یہ حقیقت ہے کہ شاہراہ بغیر کوئی انسان زندہ رہ نہیں سکتا اور نہ ہی کوئی ملک۔ کشمیر پاکستانی عوام کے لیے پہلی ترجیح تھا اور رہے گا، اور میرا یقین کہتا ہے کہ وقت دور نہیں ہے جب جموں سے لے کر مظفر آباد تک سارا کشمیر ہمارا ہوگا۔ اگر آپ اس چینل کے ساتھ جڑے ہیں تو یہ آپ کو اس طرح کی معلوماتی ویڈیو دیتا رہے گا۔ بہت شکریہ۔